الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد احباب ذی وقار تقریباً 3 ہفتے تو کھانسی بخار سلسلہ چلتا پیا وعدہ کیتا سی حاضر ہو گئے ہیں تے ادھروں کو بجلی کا نظام بھی اس طرح کا ہے تو ادھروں تواڈے کو بہن کا نظام بھی ادا کا ہے بھائی ہر بندے دی کوئی خامی ہوندی ہے کوئی خوبی ہوندی ہے میں تو ہاں ہی خامیاں بھریا نا میری سب تو بڑی خامی ہے کہ میں اکھ پا کے گل نہ کراں تو میرے سواد نہیں آتا ہوں 2 صورتیں نے یا تو میں اوتھے آ کے بہ جاواں یا ایتھے آ کے بہ جاواں یا وچکار جڑی خالی جگہ تسی پر کر دیو تے جڑا کوئی سنن آیا نا بڑھا آدمی تے بیمار آدمی انہوں اجازت ہے وہ صرف ٹول آ سکتا باقی کوئی بندہ ٹول آ کے نہ بیٹھے جڑا سنن آیا تو جڑا ٹول آ کے بیٹھا ہے تو مطلب ہے یا بڑھا ہے تو یا پھر بیمار ہے اللہ تعالیٰ سب نو صحت عطا فرمائے ذوق تے میرا یہی سی کہ میں کچھ بیان کردا اور اج میرا کوئی طبیعت یہو جی ہے بس دل کرتا ہے ایک جنی دیر تک علامہ صاحب نہیں ہوندے میں 1-2 نعتاں تانوں سنا دیاں وہ بھی اللہ نے سلسلہ چلا دیتا تھے بڑی محبت میں درود پاک پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مولانا حسن رضا رحمت اللہ علیہ دی ایک نعت دے چند اشعار اردو دی نعت پا کے تے کوئی بڑی مشکل نہیں جتھے مشکل محسوس ہوئی میں کوشش کراں گا تانوں دس دیاں مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے شاد کے دل خوش خوش شاد شاد خوش خوش تے جیدی مراد ہی نہیں بر ہونی انہیں کی خوش ہونا ہے خوش انہیں ہونا جیدو مراد مل جانی ہے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی گونج پہ جائے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے دلیل بے مثال جیدی کوئی دلیل ہے ہی نہیں تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جدوں بچہ ماں دے پیٹ وچ جاندا ہے پہلے نطفہ رہندا ہے 40 دن. نطفہ کی ہے یہ ترجمہ نہیں کرنا کہ مینوں وہ کوئی تہذیب نظر نہیں آتی لفظ وہ کہہ دیا تے بس انج سمجھ لو کہ گندا قطرہ انسانی جسم دا گندا قطرہ. ماں باپ دا جدو ایک قطرہ ملتا ہے ادو پھر اگے تخلیق والا سلسلہ چلتا ہے. میں نہیں کہندا میرا سونا اللہ فرماندا ہے فرمایا بے شک اساں انسان نو مخلوط نطفے تو پیدا فرمایا ہے تے اساں انسان نو سمیع اور بصیر بنایا ہے. میرے لجپال آقا فرماندے نے کہ بچہ ماں دے پیٹ وچ 40 دن تک نطفہ رہندا ہے گندا قطرہ. بلیا کدی تیرا دل کرے کرنڈی دا سوٹ پا کے مایا لا کے ٹور نال نکلن نو, کدی تیرا دل کرے میں اج نہا تو کے بہت اعلیٰ کپڑے پا کے لوکاں نوں دساں ویکھو میری ٹور. کدی تیرا تکبر کرنو دل کرے تو کدی دل وچ آ جائے تیرے کہ میں تے علامہ کریم سلطانی صاحب دا بھرا ہاں, میں تے علامہ سید اسد صاحب دا بھرا ہاں تے دوویں میرے ویر زمانے دے وڈے علماء اور دوویں میرے بارے چ کہندے نے تو تے 3 in 1 نے. میرا کدی تیرا تکبر کرنو دل کرے, کدی تیرا فخر کرنو دل کرے میں تے مفتی صاحب دا پتر ہاں. کدی تیرا دل کرے کہ میں تکبر کراں میں تے مل آنا رہا, میں تے وڈا دکاندار ہاں, میرا تا سپر سٹور ہے, میں تے پروفیسر ہاں. کدی تیرا کسے پاسیوں تکبر نو دل کرے پہلے اپنی اصلیت ویکھ لیں تو تے گندے قطرے چوں پیدا ہویا کڑی شے تے آکڑنا ہوئے. کدی نہ آکڑی کیونکہ شیطان آکڑیا سی او دے گلے چ لعنتاں دا توق پیا تے جبریل جھک گیا سی تے جبریل نو اج بھی سارے سلاماں پیش کر دے. تے تکبر نہ کری, تکبر کر کے جے کدی زمین تے ٹرے گا نا تے زمین کی آکھے روز کہندی آ نہ کدی میرے نال تیرا مزہ نہ دکھاوے تے پھر آکھے. تے میرا اللہ بھی کی فرماندا ہے لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولا تبلغ الجبال طولا. زمین تے آکڑ کے نہ ٹور کیونکہ نہ تو زمین پاڑ سکنا ہے نہ تو پہاڑ تو اونچا ہو سکنا ہے, پھر کیڑی گل تے آکڑنا ہے. میرے ویر آکڑ نہیں آجی دا اظہار کر, تکبر عزازیل را خار کرد, بزندہ نے لعنت گرفتار کرد. اے شیطان دے گلے چ لعنتاں دا توقع ہے تے تکبر دی وجہ تو. تے آجی کی دا شیوہ ہے شمائل ترمذی شریف دے اندر حدیث موجود ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جدوں میں ٹور دے سن تے انج لگدا سی جویں کاٹی اتر دے پے نے تے بندہ کاٹی اتردا ہوے سینہ بھی چکیا ہوندا نظر بھی چکی ہوندی ہے. تے جے کدی انج ٹرے گا ٹرنا زمین تے تے زمین تینوں بھی کہندی آ نا میرے اندر تینوں مزہ چکھاواں. پھر جدوں تکبر والا قبر دے اندر جاندا ہے اللہ دا فضل نہ ہوئے تے پھر زمین انہوں کیویں دباندی ہے انج دباندی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتی تختلف اضلاعہ او دیاں ادھر والیاں پسلیاں ادھر تے ادھر والیاں ادھر ہو جاندیاں نے. الامان الحفیظ تے جدوں عاجزی دا اظہار کرن والا قبر جاندا ہے میرے اللہ دا کرم ہو جاوے تے پھر قبر او دے نال کی سلوک کر دیے انہوں بھی دباندی ہے پر اس طرح دباندی ہے جویں ماں بچے نوں گود وچ لے کے پیار نال دباندی ہے. ہن آپے سوچ لے کیڑی شے تینوں تکبر چاہیے یا عاجزی چاہیے. بیلیا تکبر نہ کریں بیڑا غرق ہو جائے گا, عاجزی دا اظہار کریں سدا ہی پھل لگے رہن گے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے 2 زنجیراں بنائیاں نے سنگلیاں,
ایک دا تعلق زمین نال، ایک دا تعلق اسمان نال۔ جیڑا بندہ تکبر کردا ہے نا اللہ زمین دی زنجیر دے ذریعے انہوں ہور نیویاں کر دیندا ہے، تو جیڑا عاجزی دا اظہار کردا ہے نا اللہ انہوں اسمان والی زنجیر دے ذریعے ہور اونچیاں کر دیندا ہے۔ تو خیر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جدوں بچہ ماں دے ٹھڈ جاندا ہے 40 دن نطفہ رہندا ہے، 40 دنوں تو بعد پھر او خون بندا ہے، 40 دن خون رہندا ہے، پھر 40 دنوں تو بعد وہ خون جمدا ہے، لوتھڑا بندا ہے، پھر سونا اللہ او دے اعضاء بناتا ہے، کن، نک، اکھاں، بل، منہ، چہرہ، پروٹے، پلکاں، ٹھوڈی، سر، وال، ہاتھ، پیر، انگلاں، ناخن، جگر، دل، ہر شے اللہ بناتا، پر بناتا کیویں؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء او اللہ تواڈیاں تصویراں تواڈی ماں دے پیٹ وچ انج بناوندا ہے جویں او چاہندا ہے۔ ہن اللہ نے کسے دا نک پھینا کر دیتا، کسے دا اچا کر دیتا، کسے دے کان چھوٹے بنا دیتے، کسے دے وڈے بنا دیتے، کسے دے ہونٹ بہت موٹے کر دیتے، کسے دے بہت پتلے کر دیتے، کسے دیاں پاؤں ویسے ہی غائب کرتیاں، کسے نو 6 انگلاں والا ہاتھ دیتا، کسے نو 3 انگلاں والا ہاتھ دیتا۔ اے میرے سونے اللہ دی مرضی ہے، پر آ تینوں صحابہ دا عقیدہ دسا۔ او صحابی جنہاں نے سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو انعام لیا کی لا یفضد اللہ فاقا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی اللہم اید الحسان بروح القدس، یا اللہ میرے حسان دی مدد جبریل دے ذریعے فرما۔ یہ حسان ابن ثابت کی عرض کر دینے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَدْ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے نالوں سونا میریاں اکھاں نے ویکھیا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ تواڈے نالوں سونا میریاں اکھاں ویکھدیاں کیویں کسے ماں نے جمیا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من كل عیب، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے تانوں تے ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے۔ كأنك قد خلقت كما تشاء، سونیا سانو تے انج لگدا ہے جویں اللہ تعالیٰ ماں دے پیٹ وچ تانوں پوچھدا رہیا سونیا تیرے کن کہو جے بناواں، سونیا تیری کی مرضی ہے تیرے بل کہو جے بناواں، سونیا تیرا متھا کہو جے بناواں، سونیا تیرے ہاتھ کہو جے بناواں۔ تے جدوں امام مولانا حسن رضا پڑھیا تے پھر کیا بات لکھی؟ حسن رضا دی پہلے گل تو پہلے کو ہور کسے پاسے ٹر جائیے، وہ بھی کی کہہ گئے کہ ہاتھ گورے گورے نے، ہاتھ گورے گورے نے سونے دیا نینا وچ مازاغ دے ڈورے نے، تے کوئی مثل نہ ڈولن دی، کوئی مثل نہ ڈولن دی، او جولیاں بری جاندے پیندی لوڑ نہیں بولن دی، تے ہٹیاں اتے ہٹیاں ہٹیاں اتے کھنڈ یارا، ہٹیاں اتے کھنڈ یارا سونے دا نام لیندے آئی پیندی
सीने च ठंडी यारा ते कोई जुल्फा चले वे चले, कोई जुल्फा चले वे चले, सोने जग दे बहुसन पर मेरे सोने तो थले ही थले। ते फिर यही अपने अंदाजे च बोलिया, दुरूद पाक पढ़ लो। और मौलाना हसन रजा रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने फिर इन्हां सारे ने किसी ने बोलिया ना अपने अंदाजे च कहन लगा कि वल्लैल है तेरी जुल्फ़े दुफा दुता, सीने की सिफत है अलम नशरा। और सौगंध है चेहरे की शम्स दुहा, वल्लैल है तेरी जुल्फ़े दुता, सीने की सिफत है अलम नशरा। तेरे दिल की ज़िया का क्या कहना, ऐ अहमद मुरसल नूरे खुदा, तेरी शान उला का क्या कहना। पढ़ते हैं मलाइक सल्ले अला, तेरी शान उला का क्या कहना। फिर मौलाना हसन रजा इसे दा तर्जमा सारियां शवां कट्ठियां हैं ते की तर्जमा किया, बल्कि चलो ये तर्जमे तो पहले एक हदीस पाक भी सुन लो। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाने, रात दा वेला 14वीं रात दा चंद परसों सी ना, 14वीं रात दा चंद पूरी आबोताब नाल निकलिया, इधर मदीने पाक दा चंद भी निकलिया। अपने मोढियां ते यमन दी बनी सुर्ख रंग दी धारीदार चादर सरकार ने लई है। उस सियाबी चंद नूं वेंदे आउंदे ने, चन्ना बड़ा ही सोहना है, बड़ा ही सोहना है। जदों चेहरा मुस्तफा नूं वेख्या, नहीं चन्ना तू नहीं, तेरे नालों ते मेरे आका दा चेहरा सोहना है। फिर चंद नूं वेख्या, फिर सरकार दे चेहरे नूं वेख्या, आखिर फैसला की कीता, ओदा तर्जमा बना बनो कि इंज कर लो ते बन जाएगा कि तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले वे मिसाली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले वे मिसाली है। लबों पर इल्तिजा है, हाथ में रोज़े की जाली है। लबों पर इल्तिजा है, हाथ में रोज़े की जाली। जेड़ा मेरे नाल इन्ना ही पढ़ लवे ना, मेरी ढिडों दुआए अल्लाह उन्होंने महबूब दे रोजे ते जल्दी लै जाए। लबों पर इल्तिजा है, हाथ में रोजे की जाली है। लबों पर इल्तिजा है, हाथ में रोजे की जाली है। फकीरों बेनवाओ अपनी अपनी झोलियां भर लो। फकीरों बेनवाओ अपनी अपनी झोलियां भर लो के बाड़ा बट रहा है फैज पर सरकार आली है के बाड़ा
بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ اور ایس شیر نو ایتھوں بھی سننا تے ایتھوں بھی سننا۔ خدا شاہد ہے کہ خدا شاہد میں نا انہیں کہہ لو اللہ دی قسم، اللہ جاندہ ہے۔ خدا شاہد ہے کہ روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا۔ دنیا تے دنیا ہے نا، آخرت بھی نہیں۔ خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا۔ مجھے جب یاد آتا ہے، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے۔ خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا۔ مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے۔ اللہ تعالیٰ لے جائے مدینہ منورہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ۔ بہت زور بہت۔ نعرہ تکبیر۔ کسی ساتھی نے کرتے دی فرمائش کیتی ہے، بھائی گڈی بریف کیس پہ آج کہو تو کرتا سیتا سوایا ستایا دے جانا۔ ہوں میرے ہمت نہیں آج کرتا سناؤ دی، آج میرے کو ویسے نہ سن لو، کرتا پھر کدی سنا دیاں گا۔ اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ 2.5 گھنٹے کی تقریر میں اتنا زور نہیں لگتا جتنا کرتا سنانے میں زور لگتا ہے۔ اس واسطے وہ پھر کدی صحیح وعدہ تو پھر ایسے میں سناواں گا، لیکن بس وہ طبیعت کے نال نہیں، ہر شاہ وقت دے نال ہی صحت ہوئے تو انشاءاللہ۔ وہ لائٹ آ گئی ہے نا تو کنیکشن چینج کرن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مہربانی۔ گڈی چ منگوایا نعرہ تکبیر، نہیں باواز بلند نعرہ لیں، نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، اجمال کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ چلو جو کر دے رہے ہیں کہ اپنا رانجا راضی کریے نا۔ خدا شاہد ہے کہ روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا۔ مجھے
جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے۔ جو پہنچیں گے محشر میں آقا ہمارے، جو پہنچیں گے محشر میں آقا ہمارے، وہ سب عاصیوں بے کسوں کے سہارے، تو کل انبیاء بھی کریں گے اشارے، وہ سب انبیاء کا امام آ رہا ہے۔ خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ خلیل و نجی، خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ، نجی حضرت نو نجی اللہ، خلیل و نجی صفی و مسیح حضرت آدم صفی اللہ، مسیح حضرت عیسیٰ روح اللہ، خلیل و نجی صفی و مسیح سبھی سے کہیں نہ بنی، خلیل و نجی صفی و مسیح سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مجھے جب یاد آتا کہ میرا کون والی ہے، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ اور حشر کی حالت کیا ہوگی کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، وہ آ جائیں گے، وہ آ جائیں گے، وہ آ جائیں گے، روتوں کو ہنسا جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ، اچھی ذرا، اوڑھ کر کالی کملی وہ، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا، اور پھر وہ سما کیسا ذیشان ہوگا، وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے
سر کو اٹھاؤ آپ کی ساری امت بری ہے، خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون مدینہ منورہ اللہ سب نو لے جائے. جدوں بندہ حاضری واسطے جانا ہے تو بزرگوں کا طریقہ کی ہے؟ بابو سلام تھانی جانا، سرکار دیاں جالیاں دے سامنے سلام عرض کرنا ہے، پھر بابے جبریل تو باہر نکل جانا. ہن بابو سلام تو داخل ہو نا تے جاندیاں کھبے ہاتھ ریاض الجنہ علی شروع نہیں ہوا، اس تو پہلے گیٹ نما آرچاں دیاں بڑیاں نے، لوگ اتھوں آندے جاندے بھی نے لیکن وچ گیٹ لگے نہیں، آرچاں بڑیاں نے، بس دروازہ ٹائپ دی کوئی شے بنی ہے، دروازے وچ پت نہیں لگے. انہاں چوں ایک آرچ تے ایک حدیث پاک لکھی ہے. ویسے تے ہر آرچ تے حدیث پاک جڑی میں لگا سناؤں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت دے وڈے وڈے گناہگاراں واسطے. بھائی جان کی بلا ایک جن فرمان لگے مناظر اسلام علامہ محمد سید احمد صاحب زیدہ شرف ہو، ایک او ویلا آنا ہے جدوں میرے ابا جی نے میرے سامنے تلی اڈنی ہے، میری بارگاہ دا سوالی بننا ہے، میرے کو سوال کرنا ہے، اسی سارے حقہ بکا بھی یہ کی گل کرن رہے ہیں. ٹھیک ہے مناظر اسلام اپنی جگہ، شیخ القرآن اپنی جگہ، پر جتھے قبلہ والد صاحب انہاں دی پیراں دی توڑ بھی نہیں، کتھے انہاں دا مقام تے کتھے جناب ہے، ایک ہی گل کرتی ہے. اسی بڑے پریشان کہنے لگے سچی گل ہے، پریشان ہو تو ہنے میں دس دینا کہ ایک ویلا ہونا ہے جدوں والد صاحب نے میرے سامنے تلی اڈنی ہے، سوال کرنا ہے، اسی سارے پھر حقہ بکا کی ہے. کہنے لگے کل قیامت والا دیہڑا ہونا ہے نا، تو میرے ابا جی حضور نے آنا تے آ کے کہنا پتر سید اسد اب دو چار اپنے گناہ تے مینوں دے. ابا جی کی کر دے پے ہو گناہ؟ ایتھے تے کوئی نیکی نہیں کسی نو ایک دیندا، اور اتھے فرمان کی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و صاحبتہ و بنیہ، اتھے ہر ایک نے ایک دوسرے کو دوڑنا ہے. ماں تی کو دوڑے گی، پتر پیو کو دوڑے گا، سب دوڑن گے، دوست دوست کو دوڑے گا. تے بابا جی اب سرکار تسی کہندے ہو گناہ ہوتے؟ میں ہاں. ابا جی تسی گناہ کرنے کی نے؟ تے ابا جی نے فرمانا ہے او ویکھدا پیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی کچہری لگی ہے، وڈے وڈے گناہگار کھلوتے نے. تے پائی جان کہنے لگے میرے والد صاحب تے اللہ نے نیکو کارج رکھے نے تے بغیر گناہاں تو تے بخشے جانے نے پہلے ہی، تے انہاں دا پھر دل کرنا بخشے تے گئے ہی ہاں، چلو سرکار دی شفاعت نال بخشے جائیے، چار گناہ لے کے اتھے پہنچ جائیے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماندے نے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کہ قرض لیتی ہے گناہ. کون لیندا ہے گناہ؟ پرہیزگاری واہ واہ، جتھے لوگ بھی پرہیزگار لوگ بھی گناہ منگتے ہیں. میرے سونے مصطفیٰ دی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، کیوں اتھے آ کے تے نکھیڑا ہی ہو جانا نا. وہ نیک اپنی جگہ تے، پر برے سرکار گناہاں والے سرکار دی شفاعت نال جڑے جنت جان گے انہاں دی اپنی ٹور ہونی ہے. تے پھر سچی دسیو امام مولانا حسن رضا نے کیا کمال کی گل کی تھی کہ خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی
نبی ہے، سب سے اولا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سب سے اولا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا 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 سمجھیے جسے، ہے اس اونچے اونچے سے اونچا 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 ہمارا نبی، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون لی ہے، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے۔ میرے سونے اللہ دیاں شانہ بے حد و حساب ہے، اونا شانہ چوں ایک شان، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ کہ اس تو علاوہ اور کوئی عبادت دے لائق نہیں، نہ کو پیر نہ کو مولوی نہ کو مفتی نہ کو محدث نہ کو مفسر نہ کوئی غوث نہ کو کتب نہ کو ابدال، بلکہ غوث اعظم بھی عبادت دے لائق نہیں، نہ کو ولی نہ کو شہید نہ کو صدیق، بلکہ سیدنا صدیق اکبر بھی عبادت دے لائق، نہ کو نبی نہ کو رسول، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عبادت دے لائق، حضرت آدم علیہ السلام بھی عبادت دے لائق نہیں، تو سچی غلطی ہے تے نبیاں دے نبی بھی عبادت دے لائق نہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت دے لائق نہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ یہ کہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ وہ بیلیو ساڈے تے ایویں نہ کچڑ اچھالیا کرو کہ سنی قبر پرست نے قبراں نوں پوجدے نے، اوے اسی قبراں نوں چومدے ٹکا ٹکا کے ہاں پوجدے صرف اللہ نوں ہی، اللہ تو علاوہ کسی دی سی عبادت کر دے نہیں۔ ہن وہ اللہ ہے کون، کڑیاں شاناں والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، ہر چھپی شے نوں جاندا ہے، ہر ظاہر شے نوں جاندا ہے، تیرے میرے دل وچ کی وہ جاندا ہے۔ سبحان اللہ۔ کالی ٹیٹ رات بدل چھائے نے، ہنیرا چن بھی نہیں نکلیا، تارے بھی نہیں نکلے، ایڈی کالی ٹیٹ رات کے ہاتھ نو ہاتھ نہیں لبدا، پھر کالا پتھر، اس کالے پتھر دے اندر کالی کیڑی کسی نو نظر آ سکتی ہے؟ پر اللہ دی قسم میرا سونا اللہ انہوں بھی جاندا ہے، تے جدوں اللہ ہر شے نو جاندا ہے تے اللہ نو پتہ نہیں سی قاری مسعود دے کی کرتوت نے، ہے جنم دے لائق پر میرے محبوب دیاں شاناں پڑھدا ہے، سونیاں شاناں بیان کردا، چل جنت ٹور دیو، اللہ اتھوں ہی فیصلہ کر کے بھیج دیندا، سرفراز مستانہ چل میرے محبوب دیاں نعتاں پڑھدا رہندا، ٹور دیو جنت اتھوں ہی، او فلانا ہے تے بہت بڑا عالم ہے تے بڑا، انہیں بڑے علم حاصل کیتے نے، پر میرے نبی دا گستاخ ہے، اتھوں ٹور دیو جہنم چ، اللہ سب کچھ جاندا ہے، کر سکدا سی، تے پھر ایڈی وڈی محشر بپا کرن دی لوڑ کیڑی سی؟ سبحان اللہ۔
حشر دا دن بناؤن دی لوڑ کیڑی سی جدوں اللہ ہر شے نوں جاندا ہے؟ لوڑ سی اس واسطے کہ کل قیامت والے دن جڑا نہیں بھی مندا پتہ لگ جائے میں اپنے محبوب نوں کڈیاں شاناں دتیاں. اور مولانا حسن رضا اسے نو فرماندے نے فقط اتنا سبب اگے تاں سونا جو اچھی سبحان اللہ آکھو گے ایڈا ٹھلا سبحان اللہ میرے قبول نہیں. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے آنا. لاہور تو این کر کے نا روڈ ایک جاندہ ہے, اس تقریباً روڈ دے اتے ہی ایک آستان ہے, اتھے کہ بابا جی بیٹھے سن تے مریداں نو آرڈر سی کہ بے داڑیا کوئی بھی اگلی صافے چ نہ بوے. کئیاں نو دکھ لگے گا کہ یار سانو اسی بیٹھے سا سانو بھی ہٹ کرتا ہے. میرے ویر شکر کرو کہ تانوں ہٹ کرنے والا ہے. اللہ دی قسم 1,24,000 نبی رسول کسی ایک دی بھی سنت نہیں جے داڑھی منڈاونا. کسی ایک نبی رسول نے داڑھی نہیں جے منائی. 1,24,000 دے قریب صحابہ کسی ایک صحابی نے داڑھی نہیں جے منائی. کسی ایک صحابی نے داڑھی نہیں جے منائی. آج تو داڑھی منا کے کنوں خوش کر رہے؟ رسول اللہ نو خوش کر رہے ہیں کہ انگریز نو خوش کر رہے ہیں؟ قسم کھا کے کہنا رب دی قسمیں جنہاں نے داڑیاں رکھیاں انہاں دیاں شادیاں بھی ہو ہی جاندیاں نے. جنہاں نے داڑیاں رکھیاں انہاں نو اللہ اولاد بھی دے ہی دیندا ہے. جنہاں نے داڑیاں رکھیاں وہ کاروبار بھی کر ہی لیندے نے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. حضرت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سونا ماہی چشتی سرکار سے تمہیں رہو آپ تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کا قرآن لو جی میرا کم آسان ہو گیا کیونکہ میں انہیں دیر تک کساں جنی دیر تک حضرت نہیں آ رہے تھے. میں بس اس بعد میں گل کر رہا سی سچی گل جے مسجد تے بیٹھا قسم کھان دی مینوں عادت نہیں لیکن سچی گل ہے کہ صادق ہوں اپنے قول کا صادق خدا گواہ. صادق ہوں اپنے قول کا کہ صادق خدا گواہ. سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. قسم والی گل ہے جنہاں نے داڑیاں رکھیاں وہ کاروبار بھی کر لیندے جے. جنہاں نے داڑیاں رکھیاں وہ زندگی چ اچھا مقام بھی بنا لیندے جے. تانوں سنا ہی دیاں حضرت دے شہر دی گل ہے کجرالے دی. ساڈے فیصل آباد دا ایک منڈا برات لے کے گیا. جدوں اوتھے پہنچے نا تے کڑی دی ماں ضد کر کھلوتی منڈا داڑھی منائے گا تے نکاح ہونا نہیں تے نکاح نہیں ہونا. بڑا سمجھایا سارے نے نہیں. حتیٰ کہ کڑی بھی ماں دیاں گلاں چاہ کے نہیں میرا منگیتر داڑھی منائے گا تے نکاح ہونا نہیں تے نہیں ہونا. 4-5 گھنٹے لگ گئے لیکن نہیں. وہ کہن کھانا کھاؤ لگا جیسی کھانا نہیں کھانا جنی دیر تک کے سلسلہ. اوتھے ایک میل آنر بھی بیٹھا سی. انہیں فوری طور تے حکم کیتا کہ کھانا تیار کرو انہیں بندیاں دا اسی آ رہے ہیں. تے انہوں کہندا یہ تو بدبخت نے نہیں چلو تسی آؤ میرے نال کھانا کھاؤ. کھانا تے کھاؤ میرے مہم شہر چاہے جے. کھانا کھوایا تے نال ہی منڈے دے پیو نو کہن لگا جے تو تے تیرا منڈا چاہو تے میں اپنی تھی دین واسطے تیار.
سنت رسول دی برکت ساڈے فیصل آباد دا منڈا جن کو کم نہیں سی چاہیے دینا وہ اس ویلے مل لانر بنیا داڑھی مبارک دی استقامت دی برکت یار کیسے اسی فراڈیے امتی ہاں روزانہ وہ ساڈے مسلمانوں دا قاتل حکومت نے انہوں چھڑ دیتا ہے وہ کیوں چھڑ دیتا ہے انگریز کے خلاف اسی زبان کھولنے ہیں بولنے ہیں پر کدی سوچیا جے اسے انگریز دی محبت دی خاطر اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو ہر روز داڑھی وچ ہر روز اسی نالی وچ چھوڑنے ہیں گٹنے جاندی ہے سنت انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات بیلیا کل مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئے گا تے کیڑا چہرہ لے کے جائے گا ظاہر اپنا تو سرکار دی سنت دے مطابق کر باطن اللہ خود بخود کر دے گا تو یہ سرکار نے کل منہ موڑ لیا کہ میرا ہے ہی نہیں آئے تو بلیا کتنے جائے گا بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اللہ دی قسم جو فیصلہ اوتھے ہونا نا ایتھوں مصطفیٰ دی بارگاہ تو منظور ہونا ہی تے ہونا ہی تو جڑا ایتھوں فیصلہ ہو جانا انہوں چیلنج اللہ نے کرن ہی نہیں دینا میں نہیں کہنا انہوں کو چیلنج کر نہیں سکتا اللہ نے کرن نہیں دینا کیونکہ محبوب سارے انہوں پیارا ہوتا ہے ہائے تو بیلیا خدا واسطے انگریز تے لعنت پا سونے مصطفیٰ نو اپنا چہرہ سونا کر کے وخا تو پھر رحمتہ تیرے کر کے میں ہوندیاں نے سائیں صاحب بہتر سمجھ دینے انہاں کول بھی جو ساڑھے کول ہوندے نے ساڑھوں زیادہ ہوندے ہونے گے لوگ جی سائیں جی تواڈی مہربانی کو تویز کر دیو تواڈی مہربانی کو دعا کر دیو چلو ساڑھے گھر تشریف لے پیر قدم لا تو رحمت برکت نازل ہو جائے بیلیا کہ رحمت دے ٹھڈے تو آپ مارے نے پھر آکھے کر رحمت نازل نہیں ہوندی کیویں نازل ہوئے جدوں نمرود نے چخا تیار کیتی نا تے ہن سٹن دا سوال پیدا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگ دے اندر سٹ کے کیویں انی اگ شیطان آ گیا کہن لگا میں جنت وچ منجنیک ویکھی سی انجن کر کے ساری دسیاں جناب درخت گڈو پھر نال پھٹے لاؤ پھر جناب اس طرح رسے بنو تے دو درخت درمیان رکھ کے تے گھوڑے لا کے جناب کھچو پھر یکدم رسے کٹ دیو پھٹا ہی ہو گئے تو انہوں جھٹکا بجے گا تو جڑی شے پتھر اڑ کے وچ کہنے لگے کیا کہنے پتھر رکھیا سٹیا تے اوگ گیا تو جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی واری آئی تو پھٹے کھچے ہی نہ جان بڑے پریشانی کی ہو گیا پھر شیطان نو پوچھا تو سنا کہنے لگا میں جاندا اے دا رب دی حفاظت کردا ہے وہ کہنے لگا تسی نہیں ویکھ رہے میں ویکھ رہا ہاں اے دے سجے پاسے رحمت دے فرشتے کھلوتے نے وہ جڑے ہون نہیں دیندے پھر کی کریے کہنے لگا ننگے سر دیاں عورتاں کھڑیاں کر دیو پھر فرشتے دوڑ جانے رحمت دے انہاں ننگے سر دیاں عورتاں کھڑیاں کیتیاں فرشتے رحمت دے دوڑ گئے اللہ اکبر بیلیا تو اپنے گھر کدی مشاہدہ کیتا ہی تیری تھی کس حالت وچ پھردی ہے تیری بہن کس حالت وچ پھردی ہے تیری ماں کس حالت تیری بیوی کس حالت وچ پھردی ہے مصطفیٰ پیارے دے دین دی چوکیداری تو کر اللہ دیاں رحمتاں دا ضامن میرا سونا اللہ خود دی ہائے پر قبلہ والد صاحب اکثر ایک گل فرماندے ہوندے نے امین سنے گا کون یہاں تو انجمن ہی بدل گئی کون سنے گا اسی اپنے اپنے رولے پا کے ٹر جانے نے تو ساں ادھروں سننی ادھروں کر دینی ہے بہرحال جنہ میرا فرض سی کچھ نہ کچھ میں نبھا دیتا ہے باقی دعا کر دے رہا کرو اللہ تعالیٰ سانو فرض نبھاؤن دی توفیق عطا فرمائے تو جڑا شعر میں پڑھ رہا سا وہ تو اس بعد آخری شعر پھر تواڈے کولوں اجازت فقط اتنا سبب ہے انعقاد بز میں محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو تمہارے
ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے. میں گل کر رہا سی کہ بابے نے نا آرڈر لایا سی کہ میری مسجد دی پہلی صف وچ کوئی بے داڑیا نہ آوے. تے لاہور دا کمشنر آ گیا تے آ کے درویش، وہ کہندے نا درویش نے آ کے کیا بھئی بیلیا چل پچھلی صف وچ، بغیر داڑھی تو اسی اگلی صف وچ کھلونی، ساڈے پیر صاحب منع کر دینا. انہوں نے کہا میں کمشنر ہاں. وہ ڈر گیا درویش، جا کے پیر صاحب نے عرض کردہ سرکار اتنے ایک بندہ بیٹھا ہے بے داڑیا پہلی صافے چ. انہوں میں کہا پچھا ہو تے وہ کہنے لگا میں کمشنر نے فرمایا جا انہوں پھر کہہ، جی پھر آکھے نا تے منہ تے تھپڑ ماری زور دی، نال ہی کہہ دی تو حالی تک کمشنر لگا پھرنا. وہ گیا انہوں کہنے لگا بیلیا چنگا ہے پیچھے ہو جا. انہوں نے کہا میں کمشنر روک کے تھپڑ ماریا. کہنے لگا میرے پیر فرمانے تو حالی کمشنر لگا پھرنا. انہوں بھی دل چ بڑا وٹ لگا، کہنے لگا میں پہنچ لواں صحیح لاہور، سب تو پہلے یہ بستر اتوں چکاواں گا، سب تو پہلے یہ اڈا اتوں ختم کراں گا. جدو گھر پہنچیا نا تے اگے خط تو آیا تینوں ڈسمس کر دیتا گیا، معطل بھی نہیں، ڈسمس، فارغ نوکریوں. اللہ اکبر. کسی نے روندا پھردا کی کراں، کسی نے کیا چپ کر کے شرکپور شریف چلا جا، اوتھے جا کے تے عرض کر جا کے تے اوتھے جا کے سرکار مینوں معاف فرما دیو. تو کون ہے بیلیا؟ وہ جناب میں وہی جن نے آ کے غلطی کی تھی. میں کہ کمشنر فرمایا نہیں تو سانوں کو بڑا ہی افسر لگنا ہے. وہ جناب میں وہی ہاں جنہیں اپنی کمشنری آ کے چاڑی سی مینوں معاف کر دو. نہیں سانوں کو بڑا ہی افسر لگنا ہے. اور سرکار خدا واسطے مینوں معاف کر دو، تمہیں اللہ رسول دا واسطہ جے تو ہے کون بیلیا؟ وہ میں وہی کمشنر جناب غلطی کر بیٹھا مینوں معاف کر. میں نہیں تو سانوں بڑا ہی کمشنر بڑا ہی افسر لگنا ہے. جدوں گھر گیا تے خط آیا تو پہلی نوکری تے نہیں، تینوں اس تو ہی بڑا افسر بنا دیتا گیا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. تو یہ سردار دا عالم سننا جے تو پھر تمہوں میں سینہ غزل سنا دیا. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوندے نے جنی مرضی بخاری پڑھ لو، مسلم پڑھ لو، ترمذی پڑھ لو، ابو داؤد پڑھ لو، نہیں مولوی ضعیف حدیث بیان کر گیا ہے. یہ سینہ گزٹ اس واسطے کہ صدائے عام ہے یاران نقطداں کے لیے. اج بھی جیڑا تحقیق کرنا چاہے کر لوے. ساڈے خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا ابو نور محمد بشیر احمد صاحب کوٹوی رحمت اللہ علیہ دے ابا جان دی گل ہے، اور کجرا والے دے سابق خطیب حضرت علامہ مولانا محمد عطا المصطفیٰ جمیل صاحب دے اے دادا جی دی گل جے. انہاں دا گھر سی سیال کوٹ دے اندر ایک قصبہ کوٹلی لوہاراں، اوتھے اے پارٹیشن تو پہلے دی گل ہے. تے او جناب نا وہ سرکار دا میلاد گج وج کے کرنا ہر سال، جدوں گج وج کے میلاد کرنا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. فرمایا دن لوکاں درمیان پھر دینا، دن پھر کے فالج آ گیا. ویداں نوں وکھا، ڈاکٹراں نوں وکھا، حکیماں نوں وکھا، علاج کروایا، پر نہیں یہ بھی نا جڑا مرض ہو جائے جویں عشق دا مرض ہے نا کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی بھی حالت یہی ہے. ہن خیر مہینے تے مہینے گزر گئے، علاج جاری ہے لیکن فاقہ کوئی نہیں. تے نا سکھ تے ہندو کٹھے ہو کے آ گئے. پارٹیشن تو پہلے دی گل ہے. کیوں آندا او مولوی شریف بڑیاں گلاں کرنا سا، میرا نبی مشکل کشا ہے، میرا نبی زندہ ہے، میرا نبی حاجت روا ہے، ویکھدا ہے، سب کچھ کردا ہے. تو جھوٹ ہی بولتا رہا نا. جے تیرا نبی سب کچھ کر سکتا ہے تو آ کے تینوں شفا کیوں نہیں دے جاندہ؟ جھوٹ ہی بولتا رہا نا. اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، بولیا نہیں سی جاندہ، زبان تے بھی فالج. مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب آئے نا تے اشارے نال انہوں نے کہا پتر میری چار پائی دا رخ ذرا مدینے وال کرنا. تے مدینہ منورہ وال منہ کر کے گویا عرض کر دینے لجپال سائیاں جنی دیر تک میرے تے رہیے سنت سمجھ کے علاج ضرور کرتا رہے ہیں پر صبر کیتا ہے. سونے ہن تیرے نام کو لاگنا لگ جائے اپنی تو کوئی بات نہیں ہے. ہن تے لوگ تواڈے ناموں تانا مار دے ہن تے مہربانی فرما دو. عرض کردیاں سو گئے، قسمت جاگ پئی، اکھ لگی لجپال آقا دا دیدار نصیب ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مولوی شریف تو سانو بلاؤنے چ دیر کیتی ہے، تیرے نبی نے آنے چ دیر نہیں کیتی. پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا رحمتاں والا گورا گورا نوری نوری برکتاں والا عطاواں والا خیر والا جود والا سخا والا عطا والا شفا والا ہاتھ مبارک پھیریا. مولوی شریف صاحب فرماندے نے مینوں پتہ نہیں لگا لجپال آقا دا ہاتھ پہلے پھریا یا میری بیماری پہلے دور ہو گئی.
وہ سرکار تشریف لے کے تے خوشبوواں ہن وہ جسم جڑا ہل نہیں سی سکدا بول نہیں سکدا آپ منجی تو اٹھیا ٹرنک چو کپڑے کڈے غسل کیتا کپڑے چینج کیتے تہجد پڑھی ادو سپیکر کتے کتے ہوندے سی کرائے تے ہی ملدے سی مسیتاں سپیکر کوئی نہیں سی ہوندے سویرے جمعے والا دن سی پتر نو سویرے نماز تو بعد بھیجیا پتر جا جمعہ ہی تے سیال کوٹوں کرائے تے سپیکر لے کے آ سپیکر آیا نا تے آپ نے جمعہ پڑھایا تے فرمایا او ہندوؤ او سکھو ہندوؤ میرے نبی تے تانا زنی کرنے والے آ کے دیکھو میرا نبی مشکل کشائی فرما گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول یا تے مولانا حسن رضا رحمت اللہ علیہ عرض کر دینے یا رسول اللہ تواڈے ہاتھ تے سب کچھ ہی ہے حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جان میں تواڈے کول کچھ منگیا کچھ ہے منگی تواڈے کولوں لیکن ہن منگن لگا ماشاءاللہ دیو گے انشاءاللہ جڑا دے گا ہاتھ کھڑا کرو انشاءاللہ بس اللہ تانوں خوش رکھے خدا واسطے میرے ہاتھ جڑے جے ہتھاں نوں ویکھو دیکھو تواڈے پیری پے جانا اپنی اولاد چوں ایک پتر ایک تی نبی پاک دے دین واسطے وقف کر دے نہیں تے کل قیامت والے دن یہ نہ کہنا کسی نے دسیا نہیں سی امام غزالی فرماندے نے پتر تیرا ایتھوں پھڑے گا تینوں اللہ فرمائے گا تیرا پیو ہے یا اللہ جاننا پیو ہے پر یہ قصور سی ایک نے مینوں لقمہ حلال نہیں سی کھوایا دوسرا نے مینوں تیرے نبی دے دین دی تعلیم نہیں سی دیتی اج تیرا خیال ہے میرا پتر ڈاکٹر بن جائے میرا پتر انجینئر بن جائے فلاں بن جائے بھلیا اللہ دی قسم کھا کے کہنا جو عزت لجپال آقا دی غلامی چی کسی بڑی افسری چ نہیں ایس ویلے پاویں نوں چنگا سمجھو نہ سمجھو پاکستان دا سب تو طاقتور ترین انسان کون ہے رپڑ پہ جائے گا بعض کہن گے گیلانی صاحب نے بعض کہن گے زرداری صاحب نے بعض کہن گے نہیں اشفاق کلانی کیونکہ وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن سکتا ہے جدوں بھی چاہے جناب وہ کر سکتا ہے فوج کا سربراہ ہے یہ تینے کھلوتے ہونا سچی گل دسنا تینے کھلوتے ہونا ایک پاسے آ میرا ویر کھلوتا ہوئے ذرا کھڑا ہوئے نا ذرا کھڑا ہو ٹوپی پائیے نے پگڑی بھی نہ بھی بننے پاویں ٹوپی پائیے نے داڑھی مبارک رکھی ہے جے کسی دا دل کرے گا ہاتھ چومنوں سچی دسو کی دے ہاتھ چومے گا زرداری دے ہاتھ چومے گا کوئی کیانی دے چومے گا گیلانی دے چومے گا اے دے کیوں چومے گا یار نبی پاک دے دین دا صدقہ تے اللہ دی قسم دنیا آخرت دی عزت ایسے چیزیں نبی پاک دا دین بڑھاؤ پڑھاؤ کیونکہ نبی پاک دا دین پڑھن والا ہمیشہ عاشق ہوندا ہے کدی دہشت گرد نہیں ہویا کدی دہشت گرد نہیں ہویا کیونکہ دہشت گرد ایسا ظالم ہے جیڑا حملہ کردا ہے تے کئی بے گناہاں نوں مار دیندا ہے اور میرے اللہ دا فرمان ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم جن نے کسی ایک مومن جان بوجھ کے نہ حق قتل کیتا او دی سزا جہنم ہے لیکن عاشق صرف اپنا ٹارگٹ ہٹ کردا کسی دوسرے نوں ماردا بخاری شریف دی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ صرف سرکار نو گالاں کڈن والے یہودی ابی رافع نو ماریا سی اور کسی نے کچھ نہیں کیا پھر اے ساڈا پچھلا دور جدوں اسی ساہ بھی نہیں سی شاید دنیا تے لے
उदों दा एक आशिक रसूल ना ओदा गाजी इल्मुद्दीन शहीद सिर्फ अपने टारगेट नूं हिट कीता, होर किसी नूं कुछ नहीं किया। ते साडे दौरे साड़ियां अखां ठंडियां करने वाला मुमताज हैदर सिद्दीकी, मुमताज कादरी, अल्लाहु अकबर, उन्हें किसी होर नूं कुछ किया? जिन्हों कसूरवार समझिया सिर्फ उसे नूं हिट किया। ये वखरी गल, एक मसला बाद है, कसूर है सी नहीं सी की सी, उन्हें जिन्हों कसूरवार समझिया सिर्फ उन्होंने हिट किया। क्यों? इस वास्ते कि इश्के रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा आशिक अल्लाह दी मखलूक नाल बगावत नहीं करता, अल्लाह दी मखलूक नाल मुहब्बत करता। तो बस तुहाडे को मंगना यही सी, खुदा वास्ते रात सौण तो पहले सोचियो, क्या कसी को अपना एक बच्चा, अपनी एक बच्ची, मैं ये नहीं कहता मेरे को भेजो, मैं नहीं कहता, मेरा भी दारा खुला है, पर मैं नहीं कहता सिर्फ मेरे को ही भेजो, पर इन्ना जरूर कहांगा उन्हां कोल भेजो जेड़े या रसूलुल्लाह कहने वाले, उन्हां कोल भेज यार। अब परसों की गल, एक बाबा मेरे को रोंदा गया बेचारा कि मैं गलती नाल एक ऐसे मदरसे बच्चे नूं पा बैठा हिफज वास्ते, मैनू नहीं सी पता वो कौन लोग ने। हुण मैं या रसूलुल्लाह कहना तो मैनू कहंदा अब्बा तू मुशरक है, मैं 11वीं दोना कहना अब्बा तू तो हराम खाना है, मैं जदों जनाब एक जनाजे बाद दुआ मंगना कहना अब्बा तू की है बिदत करना है, इन्हें तेन जन्नम लै जाना ही, मैं तो नज़र जन्नम हो गया। मैं क्या बाबा पहले ही सोच लेंदा नबी पाक दे आशिकां कोल पढ़ाउंदा, तेरा ये हाल ना हुंदा ते पढ़ाए ओहदे कोलों जिहदे बारे च मेरे मसलक दा खतीब इन्हां दे शहर दे नाल गुआंढ रहण वाला, हुण तो पहले जिला वही सी, हुण तो अलहदा जिला बन गया सी, वो भी कह भरे जलसे च कहना हुंदा सी कि बिना इश्क नबी के जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाज़री कबूल मंजूर फरमाए। हज़रत साहब दा मैं काफ़ी सारा वक्त ले लिया, अल्लाह ताला दी बारगाह दुआ है, अल्लाह सारियां दी खैर रखे, दोवां जाना सब दा भला रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर मैं मदरसा भी वेखना हुंदा है, तो तुसी महफिल सजाइए ना, तो खुदा वास्ते महफिल खराब ना करियो, मैनू रस्ता दे दो, तुसी मेरा इत्थों सलाम कबूल कर लो, तुहाडे सारे सलाम मैनू पहुँच गया, महफिल ना खराब करियो, तुहाडी मेहरबानी। तो हज़रत तशरीफ ले आए ने, मैं तो मीज़बान हाँ ना, तो मेहमान ने, तो खुदा वास्ते बैठ के सुने लो।